بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگوں، بہت ہی اہم دن چل رہے ہیں، بہت ہی اہم اوقات چل رہے ہیں، اور اس موقع پر ہر بندہ ہی فکر مند اور پریشان ہے، جس کے اندر بھی تھوڑی حساسیت ہے، مضطرب ہے اور ایک گم و کیفیت کا شکار ہے، اور جتنے منہ ہیں اتنی بات ہو رہی ہے، ہر طرف سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہر بندہ ہی انتشار کا شکار ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لاوارث قوم نہیں ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل ہدایات دے کے گئے ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گزرا نہ ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے کی امت کو ہدایت نہ دی ہو۔ تو ایسے موقع پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے۔ اصل میں مسئلہ اب یہ بنا ہوا ہے کہ امت نقل سے ہٹ کر عقل پہ آ گئی ہے کہ بھائی عقل میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، فلاں اسپیکر کیا کہہ رہا ہے، فلاں جو ہے وہ واٹس ایپ میں یہ آیا نہیں، فلاں رپورٹ میں یہ آیا۔ کوئی یہ دیکھے پلٹ کر کہ میرے نبی نے مجھے کیا سمجھایا، میرے دین نے کیا سمجھایا، اسی میں نہیں جانا۔ تو ابھی جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں کہ چھوٹا سا شہر کراچی سے چھوٹا جگہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، 5,000 سے زیادہ ننھے منھے بچوں کو رون دیا گیا، سارے گھر تباہ کر دیے گئے، جو زخمی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور جو ہے وہ لوگ پینے کو پانی نہیں۔ وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کہہ رہا ہے گٹر کا پانی پینے میں مجبور کیا گیا، اور کھانے کو کچھ نہیں، امداد آ نہیں سکتی، ساری دنیا کا کفر باطل ان کے خلاف ظلم کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھیے، ہم سے نا پوچھ ہوگی، لیکن اس کی پوچھ ہوگی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہم سے پوچھ ہوگی۔ اب کیا ہم کرنے والے کام میں لگے ہیں، نہ کرنے والے کام میں لگے؟ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ نہ کرنے والے کام کیا، کرنے والے کام، کیونکہ دونوں پتہ ہونے چاہیے۔ گاڑی میں جس طرح ایکسیلریٹر ہوتا ہے اس طرح بریک بھی ہوتی ہے۔ آدمی وہ کام کرنے کے اس میں بھی لگا ہے، لیکن نہ کرنے کے کام میں بھی لگا ہے، بریک بھی دبا رہا ہے ایکسیلریٹر بھی دبا رہا ہے، گاڑی نہیں چلے گی۔ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے کام ہمیں ان حالات میں نہیں کرنے، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون سے کام کرنے پھر گاڑی چلے گی۔ تو چلے، تھوڑا سا طبقہ ہی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہی طبقہ نیت کر لے اور یہی آگے پھیلانے والا بن جائے۔ تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھو 4 کام ہم نے نہیں کرنے ان حالات میں، اور 6 کام میں عرض کروں گا جو کرنے ہیں۔ پہلے جو 4 کام نہیں کرنے نا، دیکھو کلمے میں پہلے لا ہے، پھر الا اللہ ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود، پھر کیا ہے؟ اللہ۔ تو پہلے انسان کو دیکھنا ہے کہ میں جو نہیں کرنے والے کام ان میں تو نہیں لگا ہوا، پھر دیکھنا ہے کرنے والے کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو جو نہیں کرنے والے کام ہے نا، ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نہ مایوس ہوں، نہ مایوسی پھیلائیں۔ ہمارے موبائل سے کوئی ایسا میسج نہ جائے کہ ہم تو بالکل راکھ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اپنی مجلسوں میں یہ بات کریں کہ ہم تو بے بس ہے، بے غیرت ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے منہ سے نہ تحریرن نکلے نہ زبانی سے نکلے۔ دیکھیے، مایوس تو وہ ہو نا جن کے ساتھ رب نہ ہو۔ ہمارے ساتھ تو خالق کائنات ہے، لیکن یقیناً اس کے یہاں ایک ٹائم فریم ہے۔ وہ انبیاء کرام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بددعا کی، 40 سال بعد قبول ہوئی۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے تھے؟ یا ان کی دعائیں قبول نہیں ہونی تھی کیا؟
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے اور آیت کریمہ پڑھتے رہے 3 دن تک، ان کو اللہ نے نجات نہیں دی، تو کیا مایوس ہو گئے؟ دیکھیں، اور مایوس تو وہ ہو نا جو سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے شہر کو فتح نہ کر پا رہا ہو۔ وہ لوگوں کو جو سر فخر سے بلند ہونے چاہیے جن کے نہتے ساتھیوں پر پورا کفر اپنی ساری ٹیکنالوجی لے کے آ گیا ہو اور وہ اس شہر میں داخل نہ ہو پا رہا ہو اور اپنے جو ہے وہ شکست برداشت کر رہا ہو۔ ہمیں تو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ فلا تیأسوا من روح کہ کیا لگا ولا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو نہ مایوس ہوں نہ مایوسی پھیلائیں۔ انسان پہلے امید چھوڑتا ہے پھر عمل چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان، اب دیکھیں نا، کسی مجموعوں کو کہے عمل پہ آ جاؤ، دعا پہ آ جاؤ، نہیں دعا سے کیا ہوگا، صرف دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، صرف بھائی پہلے تو آپ کے اندر امید تو ہے۔ جو قومیں ہارتی ہیں نا وہ نا امیدی کی وجہ سے ہارتی، تو پہلے ہم نیت کریں کہ ہم مایوسی نہیں پھیلائیں گے، ہماری کسی بات سے بھی کسی کو مایوسی نہیں پھیلے، ہم پر امید رہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، عمل کرتے رہیں۔ مسلمان تو کسی موقع پہ بھی شکست نہیں کھاتا، اگر وہ مر جائے تو شہید ہے، جیت جائے تو غازی ہے۔ مسلمان اپنے عمل ٹھیک کر لے وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ دیکھو اس کا مطمع نظر تو آخرت ہوتا ہے۔ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو آروں سے چیر دیا گیا، تو کیا وہ ہار گئے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آگے فرمایا، عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے؟ پہلے انبیاء کرام کو تو آروں سے چیرا گیا۔ تو مایوس نہیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید دلایا کرتے تھے۔ 10 سال تک نہیں 13 سال تک مکے میں کیا ہوا؟ پٹائی ہوئی، تشدد ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود مایوس ہوئے نہ صحابہ کرام کو مایوس کیا۔ 3 سال تک جو ہے وہ شعبہ ابی طالب میں رہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتے چبا رہے ہیں، لیکن حضور بھی پر امید ہے، صحابہ بھی پر امید۔ تو کسی بھی حالات میں ہم نے، یہ تو مغرب کا پروپیگنڈا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو مایوس کر دیتا ہے، تو ہمیں پر امید رہنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ شکوک کا شکار نہیں ہونا۔ دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس موقع پر آواز نہیں اٹھا رہا، اور بہت پر اثر لوگ ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، مالی طور پر مستحکم لوگ ہیں، لیکن وہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ ہمارے نوجوان نسل بھی جس طرح آواز اٹھانی چاہیے اس طرح نہیں اٹھا رہے۔ اس کی بڑی وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خود شکوک کا شکار ہے۔ ابھی میں 1 گھنٹے پہلے بھی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، وہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بھی تو بات اٹھ رہی ہے کہ کس نے کہا تھا پہل راکٹ پھینکنے کی؟ بھائی انہوں نے راکٹ پھینکے تو اس لیے حالات ہوئے۔ جب آپ خود ہی شکوک کا شکار ہوں گے کہ ہمارے بھائیوں نے غلط کام کیا، تو آپ ان کا ساتھ کیا دو گے؟ حالانکہ آپ عقل کی بات دیکھیں کہ ایک آدمی آپ کے گھر پہ آگے قبضہ کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ آئیے بیٹھیے، یا آپ اس کے خلاف جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ڈنڈا ہوگا، کپڑا ہوگا، وہ ماریں گے آپ اس کے ہاتھ۔ تو مسلمانوں کا صدیوں سے ایک ملک جس میں نہ عقلاً نہ شرعاً کسی کا گھر جگہ بنتی تھی، اس پر آگے قبضہ کر لیا گیا، ناجائز قبضہ کر لیا گیا، اور اس پر جو ہے آپ کو مزاحمت کی جا رہی، تو کہہ رہے مزاحمت کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو بھائی بچے کو بھی کوئی تنگ کرتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں جو پتھر بھی آ سکتا ہے وہ بھی مار دیتا ہے وہ۔ تو اب شکوک و شبہات کا، اب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پچھلے اتوار کو صرف ان پہ بیان کیا کہ جو شکوک ویسٹرن میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں کہ بھائی جیسے مسلمانوں کا حرم ہے تو اسی طرح یہودیوں کا بیت المقدس ہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا اپنی جگہ سے، اور ان کی حکومت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا 1800 سال سے یہودیوں کی ایک دن بھی حکومت نہیں رہی ہے۔ اب کوئی آدمی 1800 سال بعد آگے کہے کہ میں 1800 سال پہلے اس جگہ پہ رہتا تھا، مجھے جگہ دو، یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم میڈیا سے اتنا متاثر، ہماری نوجوان نسل اتنا متاثر کہ شکوک کا شکار ہے، سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ماں سے صحیح کیا غلط کیا۔ تو ہم شکوک کا شکار نہ ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ہم اپنے بڑوں کے اعتماد پر، بڑوں پہ اعتماد، جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو ہے
کہ ہم مزید ٹکڑوں میں نہ بٹیں، ہم فرقہ واریت کا شکار نہ ہوں. دیکھیں یہود جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو نہیں مانتے، کہتے تم ہمارے انبیاء کے قاتل ہو، گستاخ ہو. اس کے باوجود یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان جمع نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنیوں کا مسئلہ ہے، ایران کا مسئلہ ہے، سعودی عرب کا مسئلہ ہے. بھائی ہم فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. بیت المقدس پہ کوئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی ہماری جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے. ہم سب کلمے کی بنیاد پر جمع ہیں، سب کا قبلہ ہے اور سب جمع ہو. اب مزید جو ہے اس کو ڈسکس کر کے اور اس پہ بحث کر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مزید بانٹے نہیں، بلکہ اس کو تو جمع ہونے کا وقت ہے کہ بھائی تم کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم بیت المقدس کی بات کر رہے ہو. تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم بیت المقدس کی بات کر رہے ہو. یہاں تو متحد ہونے کی بات ہے. تو ہم کسی بھی ایسی بات سے بچیں جو انتشار کا ذریعہ ہو، جو فرقہ واریت کا ذریعہ ہو. چوتھی بات اور آخری بات جو ہمیں نہیں کرنی ہے اس وقت، وہ کیا نہیں کرنی ہے ہمیں؟ کہ پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ مایوس نہیں ہونا، دوسرا شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا، تیسرا فرقہ واریت نہیں کرنی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر مصدقہ خبریں نہیں پھیلانی. پتہ نہیں پرانی ویڈیوز، پرانی تصویریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مسلمان ویسے ہی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں. آج رات تو یوں ہونے والا ہے، آج رات تو یہ ہو گیا. جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ منافقین کی نشانی تھی کہ جب کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن ہی کہتا ہے ان کو کرنا کیا چاہیے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک خبریں پہنچا دیں اور چیک کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس طرح کی ہر بات نہیں پھیلانی چاہیے. آج صبح ہی میں اپنے شیخ کے پاس گیا، میں نے ان سے عرض کیا حضرت بڑی فکر مند خبریں. حضرت نے فرمایا کہ یہ سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، صرف مصدقہ چیزیں دیکھو تو تمہیں جو ہے اتنی فکر نہیں ہوگی. تو بڑھا چڑھا کے اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے لائک فالوور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے ہر بندہ کو جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے غیر مصدقہ چیزیں آگے مت پھیلائیں، اس سے مزید ملکوں میں خوف نہ پھیلائیں. تو چار باتیں ہو گئی ہمیں نہیں کرنے کی ہیں. اب آتے ہیں کرنے کا کام کیا ہے. اب کرنے کے کام بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اصل مسئلہ کیا ہے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو آدمی کو ایک لائن کھینچنی چاہیے. یہ پرسکون زندگی اور باعمل بامقصد زندگی کا سب سے پہلا گڑ ہے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو آدمی ایک لائن لے، پین لے، قلم لے اور ایک لائن کھینچے کہ یہ کام میرے اختیار کے ہیں اور یہ کام میرے اختیار کے نہیں ہیں. اور جو اختیار کے کام ہیں ان کو فوکس کرے اور جو اختیار کے کام نہیں ان کی فکر نہ کرے، تو انسان کی زندگی سکون سے گزرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو ان چیزوں کی فکر کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، ہم تو بھائی ہم وہاں پر یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. بھائی جو آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کر سکتے ان سے بارے میں پوچھ ہوگی آخرت. تو لائن ڈرا کر لینا بھائی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اس کے بارے میں فکر کریں، اور میں جو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں، فکر بھی نہ کریں. 6 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان اس وقت کر سکتا ہے اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھو گی. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلے کو سمجھیں. اصل مسئلے کو سمجھیں. اصل مسئلہ ہی بہت سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، اور میں یقین سے اگر کہوں نا تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی بہت سے لوگوں کو کلیئر نہیں. بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ 8,000 لوگ مر گئے، 9,000 لوگ مر گئے. یا بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے شہر پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ بھی اصل مسئلہ نہیں ہے.
اصل مسئلہ جو ہے وہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اور اصل مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یعنی یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ افغانستان میں امریکہ نے اٹیک کر دیا بھائی ایک ملک ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ مسئلہ آپ کے قبلے کا مسئلہ ہے. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ حرمین پہ کوئی نعوذ باللہ اٹیک کر دے تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے قبلے کا مسئلہ, عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کو بیچ میں لایا گیا ہے یہ عالم اسلام کو بیچ میں شرادہ بکھیرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں آپ سنیں کہ فرمانے کہ ہمارے بھی ملک کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ تھے کشمیر, فلسطین اور مہاجرین. تو ہر متفکر آدمی تھا کہ یہ بنایا کیوں کیا ہے, یہ عالم اسلام کے اس کے خلاف کیا ہے. اور گریٹر اسرائیل سب کو پتہ ہے کہ بھائی جو ہے اس کے اندر کیا ہے, مدینے کو بھی شامل کر کے وہ اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اصل جو ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ قبلے کا مسئلہ ہے. تو ہم مسئلے کی نوعیت سمجھیں. ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک چند لوگ مر گئے ہیں, اللہ معاف کرے, بس ان کی تکلیف کا مسئلہ ہے, ان کے بعد کھانے کو نہیں, اس کا وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن اس سے بالا تر ہو کے یہ عالم اسلام کا اہم مسئلہ ہے, یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے, یہ ہماری نسلوں کی بات ہے, یہ ہماری نسلوں کی غلامی کی بات ہے. تو ہمیں پہلے جو ہے مسئلے کی نوعیت سمجھنی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ بیت المقدس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور بیت المقدس ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے, اس کے بارے میں پڑھیں نا. کتنے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ بیت المقدس ہے کہاں پہ. اگر ہم پوچھیں کہ بھائی نقشے میں بتا دو بیت المقدس کہاں ہے, تو وہ بھی نہیں پتا. فلسطین کہاں ہے, اسرائیل کہاں ہے, یہ بھی نہیں پتا. اب بیت المقدس کیا وہ یلو کلر کا اورنج کلر کا ڈوم ہے وہ ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو پہلے ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں ہم پڑھیں. ہمیں نہیں پتا, اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ بیت المقدس ہے کیا. دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے نبی کو امام الانبیاء کا شرف ملا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا قرآن کریم نے 70 مقامات پر تذکرہ کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں 70 جگہوں پر بیت المقدس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارہ کیا ہے. اور عجیب بات یہ کہ جب بھی قرآن بیت المقدس کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے بارکنا, کہ یہ مبارک جگہ ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہستی ہیں جو اپنے بندے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت مسجد اقصی تک لے گا, الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس میں 100 سے زیادہ انبیاء کرام مدفون ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم برکت کہہ رہا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں جس کا دل جتنا بیت المقدس سے لگا ہوا ہوگا, جو بیت المقدس کی کاز کے لیے جتنا کام کرے گا, اللہ اس کی زندگی میں اتنی برکت دیں گے. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کا قرآن کریم نے 70 بار تذکرہ کیا ہے, اور ہر مرتبہ اس کے ساتھ برکت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو برکت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, بیت المقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس کا ایک مطلب علماء کرام یہ لکھتے ہیں جو بیت المقدس کا والی ہوگا اسی کو دنیا میں حکومت ہوگی. تو اس لیے جو ہے یہ اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہے. آپ احادیث دیکھیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دجال کا مارکا ہوگا, اور یہی وہ جگہ ہے اس کے ارد گرد جگہ ہے جہاں پر مقام لد ہے, جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو دجال کا جو آخری مارکا ہوگا وہ بھی اس جگہ پہ ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محشر کہاں ہوگی, تو آپ نے فرمایا محشر بھی بیت المقدس کے پاس ہوگی, یعنی وہاں پر قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس کے بارے میں بتائیے. بلکہ دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا, حضرت میمونہ کی حدیث میں آگے روایت نقل کروں گا دوسری جگہ پر,
تو انہوں نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ ایک طبقہ حق پہ قائم رکھ کر جہاد کرتا رہے گا، اور ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، چاہے کتنے لوگ اس کی مخالفت کریں وہ جہاد کرتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں کہ امت کے علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ ہمیں ان احادیث سے پتہ ہی نہیں، ہمیں مکہ کی فضیلت پتہ ہے، مدینہ منورہ کی فضیلت پتہ ہے، بیت المقدس کی فضیلت نہیں پتہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت المقدس سے جا کر عمرے کا احرام باندھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، وہ بیت المقدس سے جا کر عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، آج بھی ترکی کے لوگ، آج بھی ترکی کے ایک بڑا مجمع جو ہے وہ بیت المقدس جا کے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرنے آتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ آج بھی اپنی نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس ہماری کتنی اہم ہے۔ تو ہمیں اس کی فضیلت سمجھنی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مکہ مدینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں صرف 3 جگہیں ایسی ہیں جن 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، ایک خانہ کعبہ، ایک مسجد نبی، ایک مسجد اقصی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 4 جگہوں پہ داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ، ایک بیت المقدس، ایک کوہ طور۔ اب یہ مقدس جگہیں ہیں جن کے بارے میں بتاؤ، یہ ہماری وراثت ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ کہ یہ ہماری شرف کا جگہ ہے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی محترم ہے جیسے حرمین ہے۔ تو یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی زمین کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مذہبی جنگ ہے۔ باطل تو آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں ملک کا وزیر نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارے مذہب کا ہو کے بن گیا، اور ہمیں اپنے مذہب کا نہیں پتا۔ تو اس لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی تاریخ کو سمجھیں، اس کے بارے میں دیکھیں کہ امت نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی صلیبی جنگیں اس میں ہوئی ہیں۔ اس کے لیے آپ کتابیں پڑھیں، مولانا اسماعیل ریحان جو ایک مشہور ان کے ویبینار ہیں، ان کی صلاح الدین ایوبی پہ کتاب ہے، بیت المقدس پہ ان کی تاریخ امت مسلمہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے آج کل بیانات آ رہے ہیں۔ تو ہم پہلے مسئلے کو سمجھیں اور اس کی جگہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ابھی جو لوگ یعنی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے، یہ ایک بات کی چیز ہے، پہلے تو انسان کو مسئلہ تو سمجھ میں آئے کہ یہ مسئلہ میرے لیے کتنا باریک ہے، میرے لیے جان سے زیادہ قیمتی مسئلہ ہے۔ امت نے اس کے لیے جو ہے نا اپنی لاکھوں جانیں قربانی دی ہیں ایک مسجد کو حفاظت کرنے کے لیے، ایسے ہی نہیں دی دی۔ سب سے زیادہ قربانیاں اس جگہ پہ ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں اس جگہ پہ لڑی گئی ہیں۔ 20 سال تک حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کے لیے جنگی مشقیں اور جہاد کرتے رہے، پھر جا کے اس کو فتح کیا، اور ہمیں اس مسئلے کی نوعیت نہ پتا ہو۔ تو 2 کام ہو گئے کرنے کے کام۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ایمان سیکھیں، ایمان سیکھیں۔ دیکھیں ہم تو ابھی تک بیانات میں کہتے ہیں نا کہ ایمان ہی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے۔ اب آسان موقع یہ ہے کہ ایمان سیکھیں فلسطین والوں سے، یعنی کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں 10,000 لوگ شہید ہو جائے، ایک بچہ ہو جس کے گھر میں کوئی نہ بچہ، نہ ماں نہ باپ ہو، اور اس بچے کے منہ سے بھی کوئی شکوہ نہ نکلے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ جس بچے کے سامنے تڑپ تڑپ کے اس کے والدین بھی مر گئے ہوں اور اس کا بھائی بھی مر رہا ہو، اور وہ مرتے وقت اس کو کلمہ سکھا رہا ہو کہ بھائی کلمہ پڑھ کے مر جاؤ، یہ ہوتا ہے ایمان۔ کیا میرے بچوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے؟ ان کو تو زخم لے کے جن کا لگ جائے تو زلکدہ امی ابو بس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ اپنے والدین کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک ویڈیو آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں ان کے منہ سے اللہ سے شکوہ نکلے۔ بار بار یہ کہہ رہے ہیں رضینا بالقسمت الجبار، کہ ہم اللہ کی قسمت میں راضی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے سعادت لکھی، ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ تو یہ تو سالوں کی صدیوں کی محنت ہوگی جب جا کے ایمان بنتا ہے۔ میں اپنا ایمان چیک کروں کہ کیا مجھ پر اگر یہ آفت آتی کہ میرا پوری سال کی پوری زندگی کی جمع پونجی جو گھر تھا گاڑی تھی وہ سب تباہ ہو جاتی اور میری سارے گھر والے شہید ہو جاتے، تو میں کیا کر رہا ہوتا؟
کیا اس وقت بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوتا؟ وہ اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوتا اس وقت؟ کتنا واویلا کر رہا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی نا دیکھ کے آزمائش دیتے ہیں، جو اس قابل ہوتا ہے اس کی آزمائش دیتے ہیں۔ وہ دیکھا کہ بندہ وہ گٹر کا پانی ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں گٹر کا پانی پینے کو مل رہا ہے لیکن ہم اللہ سے راضی ہیں، ہمارا پینے کا کچھ نہیں ہے لیکن ہم اللہ سے راضی ہیں۔ تم لوگ اپنی خیر بناؤ کہ تم سے آخرت میں پوچھو گے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ہم ان سے ایمان سیکھیں کہ یہ بھی تو اس دنیا کے لوگ ہیں۔ جب وہ اٹیک کریں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے سامنے کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری نسلیں تک اجڑ جائیں گی، انہی جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈر رہے ہیں یہاں، مطلب ایک عالم مجھے کہنے لگے عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ڈر رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کہنا آؤ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب مسئلہ تو یہ ان کا ہونا چاہیے تھا نا جن پر اٹیک ہو رہا ہے، اور جن پر اٹیک نہیں ہو رہا وہ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم ڈر رہے ہیں، اور وہ جن پر اٹیک ہو رہا ہے وہ نہیں ڈر رہے۔ تو اصل مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اسلحے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو انہوں نے ثابت کر دیا ایمان کا ہے کہ جس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ساری فرعونیت ایک طرف تھی، موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈر رہے تھے، سارے نمرود کی حکومت ایک طرف تھی، ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈر رہے تھے۔ تو اصل میں دیکھیں بات بالکل واضح ہے، بات دو ٹوک کرنی ہے، کوئی لفاظی کرنے کے موقع نہیں ہے، کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بتایا کہ جب غزوہ احزاب ہوئی نا اور جب غزوہ احد ہوئی تو منافقین کیا کہتے تھے؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو اب کون ڈر رہا ہے، کون کہہ رہا ہے اللہ کافی ہے؟ جو ڈر رہا ہے وہ کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے اللہ ہمارے لیے کافی وہ کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ تو یہ تو پرکھنے کا لٹمس ٹیسٹ ہے نا کہ کون ڈر رہا ہے اور کون جو ہے سر اٹھا کے جی رہا ہے۔ تو ہمیں ان سے ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہاں حکمت عملی ضرور ہے، تدبیر ضرور ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ خوب دعائیں کرنے کی ہے۔ دیکھیں ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں دعاؤں سے کیا ہوگا، ابھی تو کام کرنے کا، وہی بات ہے کہ آپ نے لائن ڈرا نہیں کی۔ بھائی آپ اٹھ کے یہاں پر جہاد کرنے نہیں جا سکتے نا، لیکن آپ جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں تو کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ جو نہیں کر سکتے اس کی فکر کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اس پہ نہیں۔ روز 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ دے کے دعا۔ دیکھیں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جتنے بھی وہاں سے پیغامات آپ کو بھی آ رہے ہیں، ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، سب سے زیادہ وہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ وہ تو اللہ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں غزوے میں جاتے اور کافروں پہ اٹیک کرتے تو فجر کے وقت کرتے، اور اگر فجر کے وقت اٹیک نہیں ہو سکتا تھا تو ظہر کے وقت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مدینے میں مسلمان جو جہاد میں نہیں جا سکے وہ فجر کے بعد دعائیں کریں گے نماز کے بعد، اور یا اگر بعد میں ظہر کے بعد کریں گے، کیونکہ نماز فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے، نبی تھے لیکن انتظار کرتے تھے کہ پیچھے سے دعاؤں کی مدد آئے۔ تو ان لوگوں کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوگی؟ تو ہم دعاؤں میں کنجوسی نہ کریں۔ میرے ائمہ اکرام سے بھی درخواست ہے، جو بھی بعد میں بھی سنیں، کہ دعاؤں میں کنجوسی نہ کریں۔ نماز کے بعد بھی ایک رسمی سی دعا، بس یہ نہیں، دل لگا کے دعا ہو، دعائیں پڑھنی نہیں ہوتی، مانگنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف دوڑو، یعنی سب چیزیں بند کر کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ تو یکسوئی سے تنہائی میں بیٹھ کے ہم مانگے نا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لیے، میرا قبلہ جو ہے ان کی قبضے میں ہے، ساری ہماری مسلمان عورتوں کی عزت ہے ان کے قبضے میں، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے آگے رو تو سکتا ہوں، تو رو لوں میں۔ تو قیامت کے دن ان کے جب ہاتھ ہوں گے، ہمارے گربان ہوں گے، تو ہم یہ کہیں گے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، روئے تو تھے، ہم نے دعائیں تو مانگی تھی تمہارے لیے۔
اگر وہ بھی نہیں مانگے تو بولیں گے تم یہ تو کر سکتے تھے. تو ہم خوب دعائیں مانگیں, ہم اعمال کریں اور دعائیں مانگیں, روزے رکھیں دعائیں مانگیں, صدقہ دیں دعائیں مانگیں, اور ان گناہوں سے بچیں جن سے دعاؤں قبول نہیں ہوتی. اگر میری روزی حرام کی ہے, ناجائز کی ہے, تو میں ان دونوں تو کم از کم وہ ناجائز کی آمدن چھوڑ دوں. جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوتا میں رشوت نہیں لوں گا, تاکہ میری دعائیں تو قبول ہوں. تو ہم جو ہے دعاؤں کو قبولیت والے اعمال کریں اور دعاؤں میں لگیں. مجمع کو بھی دعاؤں میں لگائیں, بچوں کو بھی دعاؤں میں لگائیں. وہ ایک شاید کوئی عالم ہی تھے, وہاں سے ان کا پیغام آیا, سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی. وہ کہنے لگے اپنے بچوں کو جمع کرو, اپنے بوڑھوں کو جمع کرو اور بیٹھ کر اجتماعی دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو. تو ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کریں, گھر میں ایک وقت طے کر کے ہم ان کی دعائیں کریں, مجمع میں فکر تو ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب حملہ کرنے جاتے تو جمعے کا دن, جمعے کی نماز کا وقت طے کرتے کہ اس وقت خطبہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے. تو یہ تو مسلمان فاتحین کی روایت رہی کہ نماز کا وقت انتظار کرتے تھے. لیکن اگر خطیب حضرات بھی دعا نہ کریں, مجمع بھی دعا نہ کرے, تو پھر کب ہوگا؟ تو چوتھی بات یہ کہ خوب دعائیں کریں. پانچویں بات یہ کہ خوب مالی امداد کر سکتے ہیں ہم کریں. بھائی ہم جو کر سکتے ہیں, ہم خود نہیں جا سکتے, مالی امداد. وہ میں حدیث جو سنا رہا تھا نا, کہتے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فضیلت بتائی کہ ایک نماز کا ثواب 1000 نماز سے افضل ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہم جا نہیں سکتے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بھیج دو جو بیت المقدس کے چراغوں میں جلایا جائے گا. تو بھائی بیت المقدس میں ابھی بھی ڈیزل کی ضرورت ہوگی, ساری چیزوں میں پیٹرول سب چیزوں کی ضرورت ہوگی, مالی امداد کی ضرورت ہوگی, غذائی اجناس کی ضرورت ہوگی, ان کو کھانے پینے کی چیزیں کی ضرورت ہوگی. تو ہم مستند ادارے ہم تلاش کریں کہ بھئی مستند ادارے جو ہیں وہ جو واقعتاً وہاں پہنچا رہے ہیں, علماء کرام کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ دارالعلوم کراچی نے بھی کام کیا, ہماری مسجد میں بینر لگا ہوا ہے, بیت السلام بھی کوشش کر رہا ہے, اور مولانا تاج جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے. تو یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں اور ان تک جو ہے مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کی مدد کریں. ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے خود نہیں جا سکتے تھے, ہم نے اپنے حصے کے کوئی چیز بھیج دی تھی, جس کے بعد جتنے بس میں وہ مدد کرے مالی جائز سے. اور یہ 5 چیز ہو گئی. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز کم از کم ہم فکر مند ہو جائیں. فکر مند, ہم پر ایک فکر طاری ہو. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, تقریبات بھی چل رہی ہیں, مطلب آدمی کو سمجھ نہیں آتا میرے کہ آدمی جو ہے کیسے جو ہے وہ مرغن کھانے کھا لیتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرے مسلمان بھائی جو ہے وہ کچرا بھی ان کو کھانے کو نہیں مل رہا. کیسے وہ ہوٹلنگ کر رہا ہے, کیسے وہ تقریبات میں کھانے کھا رہا ہے, اور کیسے اس کا دل لگ جاتا ہے نئے نئے کھانوں میں جب اس کو پتا ہو کہ میرے ہی قبلے کی حفاظت کے لیے میرے ہی مسلمان بھائی جو ہے ان کو کلمے کی بنیاد پر جو ہے کھانے پینے سے روک دیا گیا ہو. ان کے پاس جو ہے دوائیاں تک نہیں ہیں, ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں آدمی کو بے ہوش کرنے والی دوا نہیں ہے, ان کا زندوں کا علاج جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں کر سکتے, بھوک کی حالت میں مر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک عورت چیخ رہی کہ میرا بیٹا گولیوں سے نہیں مرا, میرا بیٹا بھوک سے مرا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں آپ کا بچہ جو ہے بھوک سے مر جائے کیا حالت ہوگی؟ تو اور دوسرا پڑوسی اگر مدد نہیں کر سکتا لیکن پڑوس میں کم از کم شادی تو نہ ہو رہی ہو, تو ہم کچھ تو سادگی پہ آ جائے, کچھ تو ہمیں نظر آئے کہ یار اب بچوں کو نظر آئے کہ اماں ابا پریشان ہیں, اب گھروں میں جو ہے وہ کھانے چل رہے, دعوتیں چل رہی ہیں, شادیاں چل رہی ہیں اور تقریبات چل رہی ہیں. کیا جواب دیں گے آخرت میں کہ ایک دن کا کھانا بھی تم نے چھوڑا تھا, ایک دن کی کھانے میں بھی سادگی لائے تھے, کچھ غم. یہ تو عجیب بات ہے نا. وہ ایک واقعہ سنا کے عرض کرتا تو ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا, وہ کھانا کھا رہا تھا, رو رہا تھا. یہ واقعہ اکثر دل کو لگتا ہے جب بھی اس طرح کے حالات آتے. تو لوگوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرا بہت وفادار کتا ہے یہ بھوکا ہے, اور یہ اس کی بھوک کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے.
تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ آدھی روٹی اس کو بھی دے دیں. تو اس نے کہا میں رو تو سکتا ہوں لیکن روٹی نہیں دے سکتا. تو رونا تو آسان ہے. تو کیا ہے کہ ہم گھر والے بھی دیکھیں گے, بچے بھی دیکھیں گے کہ اماں ابا بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کی روٹین میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, ان کے کھانوں میں, تقریبات میں, عیاشیوں میں, گھومنے میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو بچے بھی کہیں گے یار ماں باپ ایسی ہی بات کر رہے ہیں بس. تو دل میں فکر ہو نا, دل سے تو ہم ان کے ساتھ ہوں کہ یار آپ پر جو گزر رہی ہے وہ ہم پر بھی گزر رہی ہے, ہم دل سے فکر مند ہیں. تو بس سارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے بھائی دوستوں بزرگوں, کہ ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں. یقین مانے مسجد میں بیٹھا ہوں, اس مسئلے کے بارے میں ہم سے آخرت میں پوچھ ہوگی. سارے اکابر کی بیانات سن لے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھ ہوگی, لیکن ہم سے وہ پوچھ ہوگی جو ہم کر سکتے تھے, اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب یا رب یا رب, یا اللہ ہماری بے حسی کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ یا رحمان رحیم ہمارے اس بے بسی کو یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں جو کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما دیجیے. آئندہ جو کرنے کے کام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ تیرے گھر کی حفاظت کے لیے جتنے لوگوں نے جانیں دیں یا اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لیجیے. یا اللہ جتنے بچے یا اللہ پیدا ہوتے ہی مار دیے گئے یا اللہ ان کی معصوم بچوں کی شہادت کو قبول فرما لیجیے. ہماری جتنی بہنوں نے اللہ قربانیاں دیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لیجیے. یا اللہ تیرے کلمے کی خاطر یا اللہ وہ لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, تڑپ تڑپ کے زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں, یا اللہ تو ہی ان کی مدد پہ آ جا. یا اللہ تو ہی ان کی مدد کو آ جا. یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما, ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم قبلہ اول کی آزادی کے دن دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم تو ہی اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. جن گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آ گئے ان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم ہمیں جو کام نہیں کرنے کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساری امت کو فکر مند کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اعمال کیے ہمیں ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.